ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمدا عبده ورسوله نور لك النور وبك النور ومنك النور ونور من نور ونور على نور داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله المولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے حبیبی یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے
دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ معزز سامعین، 27ویں عظیم الشان معراج مصطفیٰ کانفرنس اور عرس امیر ملت قبلہ عالم الحاج الحافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چوتھی نشست انعقاد پذیر ہے۔ جمعہ کے متصل بعد پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کی نعت ہوگی اور شیخ عبدالسلام نقشبندی اور دیگر نعت خوان حضرات، اور اس کے بعد ختم طریقت۔ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ جگر گوشہ امیر ملت نجم الملت الحاج الحافظ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کی ہی صدارت میں یہ پروگرام جو ہے ہو رہا ہے۔ رات پہلا خطاب شان ولایت پر تھا اور دوسرا خطاب معراج مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم اور شان ولایت کے حوالہ سے۔ میں نے فلسفہ معراج کا انتخاب کیا ہے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طرح معراج کے شرف سے نوازا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کو بھی ایسا معراج نہیں ہوا۔ انوکھا اور نرالا معراج تھا، اور اس کا ہر عنوان، ہر انداز، ہر ادا جو ہے وہ اس کی نرالی ہے۔ ابتدا سے آخر تک اس کا ہر پہلو ہی بڑا دلکش ہے اور انوکھا اور نرالا ہے۔ تفصیلی واقعہ کی طرف تو بہت زیادہ وقت طلب ہے، فلسفہ معراج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے شرف سے اللہ کریم نے اس لیے نوازا کہ اللہ اپنی بارگاہ کے اندر اپنے قرب میں بلا کر اپنے محبوب کو اپنی شان سے نوازنا چاہتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قالب کو بھی معراج ہوا، حضور کے قلب کو بھی معراج ہوا، حضور کی روح کو بھی معراج ہوا۔
قالب کا معراج بشریت کی معراج ہے، اور قلب کی معراج ملکیت کی معراج ہے، اور روح کی معراج مظہریت کی معراج ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تین شانوں کے ساتھ تین حالتوں میں معراج کرایا گیا، اور ہر شان اپنے عروج اور کمال کو پہنچی۔ اللہ اپنے محبوب کو وہ بلندی، وہ مقام، وہ عظمت عطا فرمانا چاہتا تھا۔ بشریت کی معراج جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بڑی عظمت والے، بڑے مقام والے، اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مسجد اقصی میں بلایا تو انبیاء علیہ السلام حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے پہلے جمع تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مسجد اقصی میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، جبرائیل امین ساتھ ہیں، میکائیل ساتھ ہیں، اسرافیل ساتھ ہیں، 70,000 ملائکہ کا جلوس ہے۔ براق کو صخرہ بیت المقدس میں سوراخ کر کے جبرائیل امین نے باندھ دیا، اور انبیاء علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ پہلے حکومتیں کرنے والے، نبوتیں کرنے والے سارے وہاں جمع ہیں، اور اب وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہر ایک نے اپنا دور نبوت گزارا، لیکن حضور علیہ السلام کی آمد پر سب کی نبوتیں منسوخ۔ تاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں۔ تاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں۔ قوموں کے پیغمبر تو آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ قوموں کے پیغمبر تو آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہ پہلے نبوتیں کرنے والے حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ مصلی امامت خالی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل امین حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑتے ہیں، مصلی امامت پر کھڑا کر، یا رسول اللہ کس بات کا انتظار ہے؟ امام سب سے افضل ہوتا ہے، اگرچہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام بھی ہیں، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، آدم ثانی نوح علیہ السلام بھی ہیں، سارے عظمتوں والے، مرتبے والے، شان والے پیغمبر، لیکن یا رسول اللہ آپ کا تو جواب ہی نہیں ہے۔
آپ تو سب سے اعلیٰ ہیں، اولا ہیں، عرفہ ہیں، بلند ہیں، بالا ہیں، تو امامت کے لائق آپ ہیں، آپ مصلی امامت پر قدم رنجہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پر آتی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے نبوتیں کرنے والے سارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کو مرتبہ اور مقام امام الانبیاء کا عطا کیا گیا کہ آپ نبیوں کے امام ہیں، خاتم النبیین تو پہلے ہی تھے، امام الانبیاء بھی بنا دیے گئے، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور یہ بشریت کی معراج ہے کہ اتنے سر سجدے میں جائیں تو ایک محمد بنتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ سارے نبی پیچھے ہیں، بعضوں کی آرزویں تھیں، خواہشات تھیں کہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بنا دے، نبوت نہ عطا کر۔ سب کی خواہشات آرزویں پوری کر دی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے سب کو مشرف کیا گیا۔ بشریت کی معراج اس مقام پر پہنچتی ہے کہ جہاں سارے نبی مل کر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی نبوتیں ایک طرف، رسول اللہ کی نبوت ایک طرف، سارے نبیوں کی بشریت ایک طرف، ہمارے نبی کی بشریت ایک طرف، اور مسجد اقصی کی امامت بتا رہی ہے کہ جہاں سارے نبیوں کی بشریت انتہا کو پہنچتی ہے، وہاں سے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی بشریت کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے بشریت شروع ہوتی ہے۔ سامعین مکرم، بشریت کی معراج نے یہ نتیجہ نکالا کہ آدم علیہ السلام بھی بشر، نوح علیہ السلام بھی بشر، موسیٰ علیہ السلام بھی بشر، عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر، سارے نبی بشر ہیں، ہمارے آقا بھی بشر ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کفر ہے، لیکن مسجد اقصی کی امامت نے بتا دیا کہ بشریت کا موازنہ کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھنا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ زید بھی بشر ہے، عمر بھی بشر ہے، بکر بھی بشر ہے اور سارے بشر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں، فرمایا جہاں سارے نبیوں کی بشریت انتہا کو پہنچتی ہے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بشریت کا آغاز ہوتا ہے۔ مسجد اقصی کی امامت نے بشریت کی معراج کا یہ نتیجہ نکال دیا کہ جہاں ساری بشریتیں انتہا کو پہنچتی ہیں، وہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا آغاز ہوتا ہے۔
اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جو معراج ہے وہ ملکیت کا معراج ہے، وہ عالم ملک، وہاں فرشتوں کا جہان ہے۔ فرشتے بھی نور ہیں، ہمارے آقا بھی نور ہیں، کیونکہ جہاں بشریت کا انکار کفر ہے وہاں نورانیت کا انکار بھی کفر ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ قرآن نے حضور علیہ السلام کو نور بتایا، اللہ نور السماوات والارض۔ مفسرین اس کی تفسیر میں بھی بتاتے ہیں کہ اس نور سے مراد بھی نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم ملک کی معراج، ملکیت کی معراج کرا کر کیا بتایا گیا، کیا دکھایا گیا، کیا سمجھایا گیا کہ جبرائیل امین نوریوں کے سردار رسول اللہ کے حاشیہ بردار ہیں۔ براق جہاں حضور علیہ السلام سوار ہوتے ہیں وہ براق کی زین کے پاس کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کو سوار کرتے ہیں، میکائیل لگام پکڑے ہوئے ہیں، وہ ملائکہ 70,000 کا جلوس حضور علیہ السلام کے ارد گرد جھرمٹ بنا ہوا ہے۔ عالم ملکیت کی معراج فرشتوں کا جہان ہے، فرشتے نور ہیں، ہر آسمان پر استقبال ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا نوریوں کے سردار جبرائیل امین کا گھر ہے، وہیں رہتے ہیں جبریل، اور اگر ضرورت جب پڑتی دیدار کے طالب ہوتے جبریل، حکم خداوندی ہوتا تو سدرہ سے چل پڑتے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ نوریوں کے سردار ہیں لیکن میرے آقا کے خادم ہیں، خادم مصطفیٰ ہیں۔ چوبیس 000 مرتبہ جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ نبوت کا 23 سال کا عرصہ اور 24,000 مرتبہ کی حاضری، یوں لگتا ہے حسن رضا بریلوی کا غالباً شعر ہے، بے لقائے یار اگر چین آ جاتا انہیں، بار بار کیوں آتے جبرائیل سدرہ چھوڑ کر۔ بے لقائے یار اگر چین آ جاتا انہیں، بار بار کیوں آتے جبرائیل سدرہ چھوڑ کر۔ 24,000 مرتبہ کی حاضری بتاتی ہے کہ جبرائیل امین صبح بھی آ کر دیدار مصطفیٰ کرتے تھے، شام کو بھی آ کر دیدار مصطفیٰ کرتے تھے۔ دن میں 2 مرتبہ کی حاضری تو مست ہے، 24,000 مرتبہ کی کیلکولیشن جب کی جائے تو یوں لگتا ہے کبھی کبھی 3 مرتبہ بھی آ جاتی۔ 23 سال کے عرصہ میں، سال 365 دن کا ہوتا ہے، اور اس کی کیلکولیشن کی جائے تو 2 مرتبہ کی حاضری مست ہے روزانہ، اور کبھی کبھی 3 مرتبہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ نوریوں کے سردار جبرائیل امین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جبرائیل امین کے پاس
جبرائیل امین کے گھر سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں تو وہاں جبرائیل کا گھر ہے. جبرائیل امین حضور علیہ السلام کو وہاں تک لائے اور براق پر لائے. اب براق برق کی جمع ہے، اسے بجلی گھر تصور کر لیا جائے، اور حضور علیہ السلام نور ہیں، براق نار ہے. نور جب نار پر بیٹھتا ہے تو نار کی وہ تپش ختم ہو جاتی ہے. روایات میں آتا ہے جہنم کے پاس سے جب مومن گزریں گے جہنم پکار اٹھے گی کہ اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرے نور کی وجہ سے میری تپش ٹھنڈی ہو رہی ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم براق پر سوار ہیں اور نوریوں کے سردار ساتھ ہیں. اس مقام پر جا کر براق بھی رک جاتا ہے، جبرائیل بھی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حد ہے، اور اس حد سے کوئی آگے تجاوز، اونچی آواز سے بولو، نہیں کر سکتا. اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتا. جو حد سے تجاوز کرتا ہے وہ ظالم قرار پاتا ہے. حد کے اندر ہر ایک کی حد ہے. جبرائیل امین نوریوں کے سردار ہیں. عالم نور، عالم ملکوت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. سدرۃ المنتہا سے آگے سرکار آگے جانے لگے. جبرائیل امین سے فرمایا جبریل آ جا. جبریل عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری حد ہے، یہ میری حد ہے، اس سے آگے تو میں تجاوز نہیں کر سکتا. اگر یکسر موئے برتر پرم فروغے تجلا بسوزد پرم. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حد سے آگے تجاوز، حد سے آگے تجاوز، یہ میری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. سرکار نے فرمایا جبریل پھر تمہاری حد تو ختم ہو چکی ہے کہ اگر یکسر موے برتر پرم فروغے تجلا بسوزت پرم، اگر میں اس حد سے آگے تجاوز کروں گا تو میرے پر اللہ کی تجلی سے جل کر راکھ ہو جائیں. اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. سرکار نے فرمایا پھر جبریل تمہاری حد تو یہیں تک ہے، اب ہماری جہاں تمہاری حد ختم ہوتی ہے نوریوں کے سردار کی، وہاں سے ہماری حد شروع ہوتی. شان ملکیت کی جو معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، سدرۃ المنتہا پر یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ جہاں عالم نور، نوریوں کا سردار رک جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں سے حضور آپ آگے تشریف لے جاتے. اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی نور ہیں، لیکن کیسے نور ہیں؟ جس نور کی مثل کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں. عالم نور والے نوریوں کے سردار جبرائیل امین، ان کی ایک حد ہے، وہ عالم نور کے اندر ہیں اور وہاں وہ رک جاتے ہیں اور سرکار اس سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں. فرمایا جبریل اب تمہاری حد ختم ہو گئی ہے، ہماری حد شروع ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا ابا بکر لا یعلم حقیقتنی سوا ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو. اور وہاں جبرائیل امین انکار کر رہے ہیں. اگر حقیقت مصطفیٰ سے جبریل بھی آشنا ہوتے، عشاق کہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں ہوتے سرکار کے قدمین کو پکڑ لیتے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ چلے جاتے. لیکن جبریل کی حد ہے، اس سے آگے وہ تجاوز نہیں کر سکتے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے آگے جا رہے ہیں. اب حضور علیہ السلام کا یہ جو معراج ہے، سدرہ سے کعبہ قوسین او ادنا تک، یہ شان مظہریت کا معراج ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات کے مظہر ہیں. کس کے مظہر ہیں؟ اونچی آواز سے بولو مظہر صاحب. کس کے مظہر ہیں؟ صفات کے مظہر ہیں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، کلام صفت ہے، بولنا روح. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، روح صفت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر، اللہ کی. اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ کی طلب پر رب آرینی جواب ملتا ہے لن ترانی. کیوں؟ جو صفات کا مظہر ہے، جو صفت کا مظہر ہے، اس کا صفت کا تقاضا ہے کہ صفت کو دیکھے، اور ذات کا مظہر اس کا تقاضا ہے کہ ذات کو دیکھے. صفات کا مظہر والا اگر ذات کا مطالبہ کرے تو اسے تو جھڑک دیا جائے گا لن ترانی. اور موسیٰ کلیم اللہ کو کہا کہ تو نہیں دیکھ سکتا. مظہریت کی معراج اور حضور کی اپنی شان محمدیت کی معراج سدرۃ المنتہا سے آگے شروع ہوتی ہے، کعبہ قوسین او ادنا تک. یہ حضور علیہ السلام کی وہ ذاتی شان ہے جس مقام کا مظہر انبیاء علیہ السلام میں سے بھی کسی کو نہیں بنایا گیا، اور جس شان کا مظہر کائنات میں نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی قطب ہے، نہ کوئی ابدال ہے. حضور علیہ السلام کی وہ شان، شان محمدیت، شان مظہریت، اس کی معراج سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین او ادنا تک. علماء بتاتی ہیں کہ رف رف ایک سبز رنگ کا پنگھوڑا ہے، وہ آیا، حضور علیہ السلام اس میں بیٹھے اور عالم نور کو عبور کرتے جا رہے.
پہلا حصہ عالم جبروت کا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے روحوں کا جہان ہے. اس سے آگے بتاتے ہیں کہ رف رف بھی رک گیا، سرکار اکیلے جا رہے ہیں. اور وہ عالم نور جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کوئی نہیں، اور حضور کی ذاتی شان بھی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جہاں تک رسائی ہے، ولا ملکن مقربن ولا نبیًا مرسلا، نہ کسی نبی اور رسول کی وہاں تک پرواز ہے، نہ کسی فرشتے کی پرواز ہے. اکیلے جا رہے ہیں، ایک مقام پر پہنچتے ہیں اور وہاں طبیعت کے اندر کچھ گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس گھبراہٹ پر اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو ابو بکر صدیق کی حیات پر ہے، اور ابو بکر صدیق کی آواز سنائی دے رہی ہے، کف یا محمد ان ربک یصلی علیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. کف یا محمد ان ربک یصلی علیہ. مظہریت کی معراج میں جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، ابو بکر صدیق کی آواز سن کر حضور علیہ السلام کی وہ گھبراہٹ دور ہو گئی. مونس و غمخوار صحابی ہیں، رفیق سفر ہیں، رفیق حضر ہیں، رفیق غار ہیں، رفیق اب مزار بھی ہیں. تو اللہ نے ابو بکر کی حیات پر وہ فرشتہ پیدا کر کے ابو بکر کی آواز جب سنی تو طبیعت مانوس ہو گئی، گھبراہٹ دور ہو گئی. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے ہیں، اللہ جل مجدہ کی آواز آتی ہے، ادنو منی یا خیر البریہ، ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا محمد، اے ساری کائنات سے بہتر قریب آ جا. آواز آ رہی ہے. یہ عالم مظہریت کی معراج ہے، شان محمدیت کی معراج ہے. ادنو منی یا خیر البریہ، ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا محمد. اللہ جل مجدہ آواز دیتے ہیں. کیسا بھی تھے آ جاؤ ایسا کہ ایسا آ جاؤ تو سمجھ جبریل وانگو راہ ساتھ چھوڑ دیتا، شاہ صاحب نے اگے تسی پیچھے بہ گئے. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شان مظہریت اور شان محمدیت کی یہ معراج، شان مظہریت اور شان محمدیت یہ حضور علیہ السلام کی وہ خصوصی شان ہے. آواز آتی ہے
ادن منی یا خیر البریہ، ادن منی یا احمد، ادن منی یا محمد، اے ساری کائنات سے بہتر قریب آ جا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ جا، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ جا۔ اب چونکہ سرکار وہاں رک گئے تھے اور قرآن کہتا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلا، پس اور قریب ہوا۔ اب یہاں اللہ تو بلا رہا ہے حضور علیہ السلام کو کہ اے پیارے قریب آ جا، لیکن حضور علیہ السلام وہاں رکے ہوئے ہیں۔ سورہ نجم کے اندر 27واں پارہ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے قریب ہوا۔ اب اللہ متمکن عرش ہے، عرش پر اللہ کی جلوہ گری ہوتی ہے، اپنی شان کے مطابق عرش پر ہوتا ہے، لیکن اپنے محبوب کے استقبال کے لیے محبوب کو بھی آواز دے رہا ہے کہ پیارے قریب آ جا۔ قرآن کہتا ہے کہ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ فتدلا، اور قریب ہوا۔ دنا کے معنی ہیں دنیا دنا سے نکلی ہے۔ دنیا کہتی ہیں ادنا اور گھٹیا چیز کو۔ اب اللہ متمکن عرش ہے، اپنے مقام کو چھوڑ کر اللہ نیچے آ گیا۔ اللہ نیچے آ گیا اور اللہ قریب ہوا اپنے محبوب کے، پھر اور قریب ہوا۔ یہاں اعتراض بنتا ہے کہ یہ معنی آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ اللہ عرش چھوڑ کر اپنے محبوب کے لیے نیچے آ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ ہر رات آسمان دنیا پر، آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے، عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ کس کے لیے؟ گناہگاروں کے لیے۔ جس مقام پر وہ رہتا ہے وہاں کوئی گناہگار نہیں ہے، لیکن اللہ کی صفت ہے وہ غفور الرحیم ہے، بخشنا اس کی صفت ہے۔ اور چونکہ وہاں تو نیک متقی پرہیزگار و شب زندہ داروں کا جہان ہے، وہاں تو کوئی گناہگار ہے نہیں، اس کی رحمت تڑپتی ہے کہ میں کسی کو بخشوں۔ جب آدھی رات تک وہاں رہتا ہے گناہگاروں کو بخشنے کے لیے، یہ حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، ہر رات آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور آ کر وہاں اعلان کرتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، الا من مبتلی فعافی لہ۔ فرمایا کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا ہو تو مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ الا قضا و قضا، اسی طرح کے یہ اعلانات اور یہ صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں، اس کی رحمت پکارتی رہتی ہے حتیٰ مطلع الفجر، حتیٰ کہ صبح طلوع ہوتی ہے، اللہ واپس اپنے مقام پر، لا مکان کا رہنے والا متمکن عرش واپس چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ گناہگاروں کو بخشنے کے لیے ہر رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اس پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، چھٹا نہیں، پانچواں نہیں، چوتھا نہیں، تیسرا نہیں، پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، تو بتاؤ اپنے محبوب کے استقبال کے لیے اگر ثم دنا فتدلا، اگر اپنے محبوب کے استقبال کے لیے اپنے محبوب کو بلایا ہے، میرا اس کا محبوب آیا تو نہیں ہے،
بلایا ہے، جسے بلایا جاتا ہے پھر وہ انداز بھی ایسا ہے، راستے میں روک دیا، کف یا محمد ان ربک یصلی علیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، رک جائیے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا۔ وہاں روک دیا، محبوب رک گیا، جب رک گیا تو پھر آواز آتی ہے اذن منی یا خیر البریہ، اے ساری کائنات سے بہتر میرے قریب آ جا۔ سرکار وہاں رکے ہوئے ہیں، ثم دنا، اللہ متمکن عرش اپنے محبوب کے قریب آتا ہے، پھر اور قریب ہوا، کتنا قریب ہوا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، دو قوسوں کا فاصلہ رہ گیا، کتنا قریب ہوا۔ یہاں ایک آئیڈیا دیا ہے، آگے اسے بھی مٹا دیا، او ادنا پر وہ بھی مٹا دیا ہے، دو قوسوں کا فاصلہ۔ دو قوسیں کیا ہیں؟ یہ کمان جس سے تیر نکالا جاتا ہے، یہ کمان، یہ قوس ہے، آسمان پہ بھی قوس قزح بنتی ہے، یہ پیشانی سے لے کر ناک کے درمیان والے حصے کو بھی قوس کہتی ہے۔ فرمایا خدا اور مصطفیٰ قریب ہوئے، اور اللہ اپنے محبوب کے کتنا قریب ہوا کہ دو قوسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لے، او ادنا، ایک آئیڈیا دے کر آگے یہ فرمایا کہ پھر اسے بھی مٹا دیا، اسے بھی۔ اور رانا صاحب تقریر کر رہے تھے، مثال دے رہے تھے، پہلے سلام لیا، بعض ایسا ہوتا ہے نا کہ ہاں بھئی السلام علیکم کیا حال ہے، مصافحہ کیا، پھر کیا ہوتا ہے، بعضوں سے محبت کا عالم یہ ہوتا ہے، وہاں معانقہ ہوتا ہے، گلے انہیں لگایا جاتا ہے، یہ بھی محبت کا ایک عالم ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی قربت اتنی اختیار فرمائی، اپنے محبوب کو اتنا قریب کر لیا کہ دو قوسوں کا فاصلہ او ادنا، اسے بھی مٹا دیا۔ یہاں مفسرین تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ مثال کیوں دی گئی ہے کعبہ قوسین۔ عرب کے اندر ایک رواج ہے کہ جب دو قبیلے آپس میں صلح کرتے ہیں، دو کمانیں اکٹھی کر کے ایک تیر نکالتے ہیں، اور بتاتے یہ ہیں، بتانا مقصود یہ ہوتا ہے جو ایک قبیلے کا دوست ہے دوسرے قبیلے کا دوست ہے، جو ایک کا دشمن ہے وہ دوسرے کا۔ معراج کی رات اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا کہ محبوب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، جب میری اتباع کرو گے تو پھر تمہیں اللہ کو تلاش کرنے، اللہ سے محبت کرنے کی بات کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا یحببکم اللہ، پھر وہ خود تمہیں انتخاب کر لے گا، وہ خود تمہیں چن لے گا، اس کی محبت میری اتباع میں، اس کی محبت مضمر ہے۔ معراج کی رات یہ فیصلہ ہو گیا، کعبہ قوسین او ادنا پر۔ باتیں تو وہاں بڑی ہوئی لیکن بتایا نہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فرمایا وحی کی اپنے بندہ خاص کو جو کرنا تھا، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی ڈیٹیل وضاحت نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ محبوب اور محب کی بات ہے، اگر بتانا مقصود ہوتا تو اپنے پاس بلانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں پر قرآن بن کر آ جاتا، 30 پارے پہلے ہیں، 10 پارے اور بنا کر بھیج دیتا، لیکن نہیں۔ فرمایا محبوب اور محب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں بے شمار، بعض حدیث پاک میں روایات اور بعض ہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جو معراج عطا کیا گیا کعبہ قوسین او ادنا تک، یہ شان مظہریت، حضور اللہ کی ذات کے مظہر ہیں،
اور ذات کا تقاضا، دیگر انبیاء صفات کے مظہر ہیں، دیگر انبیاء ان کی آواز سے بولو صفات کے مظہر ہیں، دیگر انبیاء صفات کے مظہر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے مظہر ہیں۔ صفت کا تقاضا ہے کہ صفت کو دیکھے، ذات کا تقاضا ہے، ذات کا تقاضا ہے کہ وہ ذات کو دیکھے۔ اور سرکار کیا فرماتی ہیں؟ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا۔ یہ مظہریت کی معراج ہے، میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا۔ سامعین مکرم، وقت ہوا چاہتا ہے، ابھی یہ فلسفہ معراج مکمل ہوتا ہے، نماز جمعہ ہوگا، اس کے بعد محفل میلاد کا آغاز ہوگا۔ شیخ عبدالسلام نقشبندی صاحب تو جلوہ آفروز ہو چکے ہیں اور منظر عام پر آ چکے ہیں، میری نظریں انہیں قید کر چکی ہیں، لیکن عبدالرؤف روفی صاحب جو ہے وہ بھی انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں۔ تو نماز جمعہ کے بعد حضور قبلہ کی صدارت میں آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی کہ دیگر گوم دیگر گوں مصروفیات اور سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے یہ کریم ہیں، کرم فرماتے ہیں، تشریف لائے۔ ہم ان کا کہ تہ دل سے شکر گزار ہیں، اس قابل نہیں ہیں، یہ ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ یہ ہمارے لیے سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو، مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو، تو یہ اس عظیم المرتبت ہستی کے جگر گوشہ ہیں، نور نظر ہیں، جن کی ساری زندگی عشق رسول میں گزری، خدمت قوم و ملت میں گزری۔ یہ پاکستان کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان۔ یہ قیام پاکستان حضور قبلہ عالم الحاج الحافظ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہ مرہون منت ہے۔ اس وقت کے اکابرین نے آپ کے کو امیر ملت مانا، آپ کے شانہ بشانہ رہے، قوم نے آپ کو امیر بنایا، اور وقت پیری میں بھی آپ نے اس لقب کی لاج رکھی، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، ہزاروں روپے خرچ کیے، جلسے کرائے۔ اس وقت میں پانچ سیرت امیر ملت میں میں نے پڑھا ہے کہ 5 لاکھ روپیہ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیا۔ پیسے کے بغیر تو کوئی تحریک نہیں نہ چلتی۔ 5 لاکھ روپیہ آپ فرماتے تھے کہ محمد علی ہمارا وکیل ہے، کام تو ہم نے کرنا ہے۔ اور پاکستان ایسے نہیں بنا۔ یہ جو آج اقتدار پر براجمان ہیں، جنہوں نے جمعے کے خطبے کے سپیکر بھی بند کرا دیے ہیں، جو اقتدار پر براجمان ہیں، ان میں سے کسی کو بھی پتا نہیں کہ پاکستان کیسے بنا۔ تو حضور قبلہ عالم کی شب و روز محنت کا نتیجہ قیام پاکستان۔ آپ چاہتے تھے کہ محمد علی جناح پاکستان میں اسلام نافذ کرے۔ جب اس پر قاتلانہ حملہ ہوا
حضور حیدرآباد دکن میں تھے غالباً، تو قائد اعظم زیارت میں قیام پذیر تھے۔ قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ نے محمد علی جناح کو جائے نماز، قرآن، تسبیح، ایک جسہ، چادر، یہ گفٹ بھیجے۔ آپ کے صاحبزادہ صاحب کہنے لگے عبارت بھی کچھ لکھا کر بھیجی اس طرح کی کہ آپ نے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے اس حالت میں اسے قرآن، تسبیح، مصلی بھیجا۔ بعد میں جب محمد علی جناح نے جوابی خط لکھا، اس میں محمد علی جناح نے لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں پاکستان مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن اس لیے بھیجا کہ میں اس کا مطالعہ کروں اور ملک جب بن جائے تو اس میں اسلام نافذ کروں۔ مصلی اس لیے بھیجا کہ میں قیام پاکستان کی کوشش کر رہا ہوں، میں نماز کی بھی پابندی کروں تاکہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں، میں نماز پڑھوں گا تو باقی میرے۔ تسبیح اس لیے بھیجی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر میں درود پڑھا کروں، کیونکہ درود کی جو غیبی تائید ہے، مدد ہے، حضور علیہ السلام سے ملتی۔ خط جوابی آیا، پیر صاحب فرمانے لگے اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والوں، قائد اعظم تو اللہ کا ولی، میں کہاں ہوں وہ کہاں ہے؟ میرے دل کی بات قائد اعظم نے بتا دی، اور آپ نے اپنے حلقہ احباب کو بھی وہ خط دکھایا کہ تم مجھے کہہ رہے تھے اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، آپ نے قرآن، تسبیح یہ کیوں بھیجا ہے؟ تو عزیزان محترم، قیام پاکستان حضور قبلہ عالم کی شب و روز محنت کا نتیجہ ہے، اور پھر حضرت کسی میدان میں بھی آپ دیکھ لیں، ہر میدان میں آپ اونچی شان رکھتے ہیں۔ عبادت ہے تو تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، علم ہے تو 10,000 احادیث مبارکہ بمع اسناد یاد ہیں، اسی لیے تو محدث کہتے ہیں، جسے 10,000 حدیثیں یاد ہوں زبانی وہ محدث قرار پاتا۔ آپ نے فرمایا مجھے فقیر کو 10,000 احادیث مبارکہ زبانی اسناد کے ساتھ یاد ہیں۔ اسناد کے ساتھ یاد رکھنا، حدیث ہمیں بھی حدیثیں یاد ہیں، بہت سے علماء کو یاد ہوتی ہیں، لیکن صرف حدیث کا متن راوی کا نہیں پتا ہوتا، اور بعض راوی 10، 15، 20، 5، 8 تک راوی ہوتے ہیں۔ کالا فلاں، کالا فلاں، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، وہ آخری راوی ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ فرماتے ہیں بمع اسناد مجھے یاد ہے 10,000 حدیث۔ حج، سبحان اللہ، عمرے 77 حج جس نے کیے ہیں اس کے عمروں کا عالم کیا؟ 77 حج، 100 سال سے عمر زائد تھی، 77 حج کیے، اور پھر ایسے نہیں کہ اکیلے گیا جا کر حج کر کے آ گیا، آپ کے ساتھ قافلہ ہوتا تھا، ان کے اخراجات بھی برداشت کرتے تھے، انہیں ساتھ لے کر جاتے تھے، اور پھر وہاں 1.25 لاکھ روپیہ مکے، 1.25 لاکھ مدینے، اس وقت یہ پیٹرول اور یہ سونے کا سلسلہ نہیں تھا، غربت تھی، قید تھا، اور اس مقام پر جو ہے لوگ محدث علی پوری کے دروازے پر، مدینہ طیبہ رباط منزل، جماعت منزل پر اب بھی وہاں جو حاجت مند اور یہ مہمان مسافر اور حاجی عمرہ والے، اور وہاں کے رہنے والے بھی کئی ایسے ہیں جن کو کوئی سہارا نہیں ہے، حضور قبلہ عالم کے دروازے پر، در پر وہاں وہ پل رہے ہیں، اب بھی وہاں جاتے ہیں۔ میں خود عمرے پر گیا تھا، میری بیوی میرے ساتھ تھی، ہم نے بھی وہاں جو ہے وہ قیام کیا، تو اس مقام پر نہ کرایہ ہے نہ لنگر بھی جو ہے وہاں سرکار کا چلتا ہے، تو وہاں بھی اس مقام پر عرب والے اتنے سخت مزاج ہیں، طبیعت کے اڑیل، یہ حاجی صاحبان یا یہ جو جاتے ہیں، تو ان سے جب ان سے وہاں پڑتا ہے، ہمارے پاکستانی لوگ وہاں جاتے ہیں
وہ کام بھی کرواتے ہیں اور ملازمت پیسے بھی نہیں دیتے، سال دو ابھی دیں گے، اگلے سال دے دیں گے، 6 ماہ کے بعد دیں گے۔ تو کیا ہوا؟ حضور قبلہ عالم کو وہ عربی کہتے ہیں، آپ ابو العرب ہیں، ہمارے باپ ہیں، ابو العرب، وہ عربی آپ کو باپ مانتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ عرب والوں کی خدمت کیا کرو، جی بھر کر ان کی خدمت، مدارت، لنگر چلتا تھا وہاں بھی، اور سائلین کو پیسے بھی دیتے تھے اور کھانا بھی کھلاتے تھے۔ سامعین مکرم، 2 بج چکے ہیں، 15 منٹ میں نے زائد حضور قبلہ عالم کی شان پر، یہاں یہ تو بیان اگر سارا دن اور ساری رات بھی رہے اور 24 گھنٹے یہی ذکر رہے تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حضور کی اتنی کرامات ہیں، حضور کی اتنی خدمات ہیں، اللہ جل مجدہ آپ کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔